الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين على رحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب علي في حياته وبعد مماته. إن الشقي كل الشقي حق الشقي من أبغض عليا في حياته بعد وفاته. حضرات کرام قدر، آج ہم اس شخصیت کی مدحت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ جو محسن اسلام ہے اور جو محافظ بانی اسلام ہے. وہ ابو طالب جس کا نام عبد مناف اور عمران ہے. عرب کے اندر کنیتوں کے ذریعے سے شخصیتوں کو پہچانا گیا، لیکن یہاں پر ظلم ہو گیا بہت بڑا کہ جو ابو طالب کو ابو طالب کے ہی کنیت سے پہچانا گیا، اور اس کے اندر یہ سازش رہی کہ اگر عمران کے نام سے پہچانا جائے گا تو پھر انسان متوجہ ہوگا سورہ آل عمران کی طرف. لہذا عمران نام بہت کم افراد جانتے ہیں، ابو طالب کے نام سے زیادہ جانتے ہیں. یہ ایک سازش ہے کہ ابو طالب کے نام سے یاد کیا گیا اور عمران کے نام سے نہیں یاد کیا گیا. اگر عمران کے نام سے یاد کیا گیا ہوتا تو ذہن انسانی متوجہ ہوتا آل عمران کی طرف کہ یہ وہ عمران ہے کہ جس کی آل کی مدح قرآن نے کی ہے. اور اگر انسان سورہ آل عمران کی طرف متوجہ ہو جاتا تو وہ نازیبہ کلمات، وہ غیر مناسب باتیں جو ابو طالب کی شخصیت کے بارے میں کی جاتی ہے کبھی نہ کی جاتی. یہ وہ ممدوح ہے کہ جس کی مدحت قرآن نے کی ہے. یہ وہ محبوب ہے کہ جس کا قصیدہ حبیب اللہ نے پڑھا. جناب ابو طالب آج جب بھی کہیں پر جشن ہوتا ہے یا مجلس ہوتی ہے تو تصور یہی جاتا ہے کہ آج ایمان ابو طالب کی بات ہوگی. تصور یہی جاتا ہے، بچے جوان بوڑھے یہی سوچتے ہیں کہ آج محفل ہے جناب ابو طالب کے سلسلے میں، لہذا ایمان ابو طالب کی بات ہوگی. اس سے بڑھ کے کم لطفی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کے کم لطفی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم ایمان ابو طالب یعنی ابو طالب کے ایمان کو ثابت کریں. آج شان ابو طالب سمجھیں، آج عصمت ابو طالب سمجھیں، آج کردار ابو طالب سمجھیں، آج رتبہ ابو طالب سمجھیں، آج کمال ابو طالب سمجھیں. وہ ابو طالب جس کی ذات کے لیے اتنا جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ جس نے اسلام کو پالا اسے محمد کہتے ہیں، جس نے محمد کو پالا اسے ابو طالب کہتے ہیں.
شان ابو طالب یہ ہے، شان ابو طالب یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایمان ابو طالب کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور تمام عالم خلق کے ایمان کو دوسرے ترازو پر رکھ دیا جائے تو ابو طالب کا پلہ بھاری ہوگا۔ ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں، اہل بیت وزن ایمان بتا رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے دو طرح کی شخصیتیں کائنات کے اندر آئی ہیں۔ ایک وہ جو عہدہ لے کر کے آئیں، منصب لے کر کے آئیں، ذمہ داری لے کر کے آئیں، اور اللہ نے ان سے کام لیا۔ کبھی انہوں نے اجر مانگا، کبھی نہیں مانگا، لیکن اللہ نے اجر دیا۔ لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کار رسالت بھی انجام دیا ہے، کار امامت بھی انجام دیا ہے، لیکن نہ کوئی ان کے پاس عہدہ تھا، نہ منصب تھا، بلکہ وہ اپنے خالصۃ لوجہ اللہ کی بنا پر عمل کو انجام دے رہے تھے۔ بظاہر ان کے پاس نہ کوئی عہدہ تھا، نہ کوئی منصب تھا، نہ کوئی ایسا مقام تھا کہ جس پر لازم اور ضروری ہو کہ اس کام کو انجام دیں۔ ایسی شخصیتیں اسلام میں آپ کو بہت ملیں گی، لیکن نمایاں طور پر جو شخصیتیں سامنے آتی ہیں کہ جو نہ ولی ہے، نہ امام ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ رسول ہے، لیکن انہوں نے وہ کام انجام دیا ہے جس کے ذریعے سے کار رسالت بھی آگے بڑھا ہے، کار امامت بھی آگے بڑھا ہے۔ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جسے اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی شخصیت کا نام ہے جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب ولی نہیں ہے، امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے، منصبدار نہیں ہے، عہدیدار نہیں ہے، لیکن وہ کار رسالت انجام دیا کہ اللہ ان کا قصیدہ پڑھتا ہے، اللہ ان کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ اور دوسرے جناب عباس کہ جنہوں نے وفاداری کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے اخوت کا درس دیا ہے اور کائنات کے اندر واضح کر دیا کہ مطیع امام کیسا ہوتا ہے، جانباز امام کیسا ہوتا ہے، اطاعت گزار امام کیسا ہوتا ہے۔ اور تیسری ذات کا نام ہے جناب زینب کبریٰ۔ یہ بھی ولیہ نہیں ہے، یہ بھی امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، لیکن وہ کارہائے نمایاں انجام دیا ہے کہ جس کے دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ تین شخصیتیں ایسی ہیں، جناب ابو طالب، جناب عباس اور جناب زینب کبریٰ، کہ جن کے پاس بظاہر کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن وہ کام انجام دیا ہے کہ اللہ ناز کرتا ہے اپنے ان بندوں کے اوپر، اللہ ناز کرتا ہے اپنے ان بندوں کے اوپر۔ جناب ابو طالب وہ ہے کہ جو کام خود انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا میں کام انجام دے رہا ہوں، اللہ کہہ رہا میں کام انجام دے رہا ہوں۔ پناہ ابو طالب نے دیا، اللہ کہہ رہا میں نے پناہ نہیں دی۔ دیکھیں جب شخصیت بہت عالی ہوتی ہے، شخصیت جب بہت اللہ سے قریب ہوتی ہے، پھر اس کا فعل اللہ اس کا فعل نہیں کہتا بلکہ اپنا فعل کہتا ہے۔ جناب ابو طالب محمد عربی کو پال رہے ہیں، جناب ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جس کے لیے مولا مطلق علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے پاس وہ دولت ایمان ہے، وہ دولت ایمان ہے کہ اگر محشر میں بخشوانے کی بات آ جائے تو صرف میرا بابا ہی کافی ہوگا سب کو بخشوانے کے لیے۔ یہ شان ابو طالب ہے
یہ کردار ابو طالب ہے. اب دیکھیں کہ جب غدیر کے میدان میں پیغمبر نے یہ کہا، کیا ہم نے نماز نہیں پہنچائی؟ کیا ہم نے روزہ نہیں پہنچایا؟ کیا ہم نے زکات نہیں پہنچائی؟ کیا ہم نے خمس و جہاد کا درس نہیں دیا؟ کہا ہاں دیا. یہاں تک کہ لوگوں نے کیا کہا کہ پیغمبر آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، لہذا ہم جزا نہیں دے سکتے ہیں، ہم عاجز ہیں، لہذا ہماری طرف سے اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے. یہ غدیر کے میدان میں مسلمان نے کہا. کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ حاجی مل کے یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جو احسان آپ نے ہمارے اوپر کیا ہے، آپ ہمارے محسن ہیں، اس کی جزا ہم نہیں دے سکتے، اس کی جزا ہماری طرف سے اللہ دے گا. جناب ابو طالب کے لیے بھی پیغمبر نے کہا کہ چچا آپ نے ہمیں پالا ہے، آپ نے ہمیں پناہ دی ہے، آپ نے ہماری کفالت کی ہے، ہم اس کی جزا نہیں دے سکتے، بلکہ ہماری طرف سے اللہ آپ کو جزا دے گا، اللہ آپ کو جزا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے 1.25 لاکھ حاجی محسن سمجھتے تھے، جسے 1.25 لاکھ حاجی محسن سمجھتے تھے، اسے محمد کہتے ہیں. جسے محمد محسن سمجھتے تھے، اسے ابو طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھتے پر محمد. جناب ابو طالب نے پیغمبر کو پالا ہے، رسالت کو پالا ہے، محمد عربی کو پالا ہے، محمد مصطفیٰ کو پالا ہے. خود سب سے پہلے نادگو ہیں جناب ابو طالب، سب سے پہلے نادگو ہیں. کیا کہا ابو طالب نے؟ جناب ابو طالب فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے پیغمبر، اے نبی اللہ، اے محمد عربی، اے میرے لال، اے میرے نور در، میری آنکھوں نے تجھ سے زیادہ حسین کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. پھر کیا کہتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تجھ سے خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں. یہ مد ہے محمد مصطفیٰ ہے بزبان ابو طالب. جناب ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جو کسی عہدے پر نہیں تھے، بلکہ اپنے زمانے کے حجت اللہ تھے، اپنے زمانے کے حجت اللہ تھے، اپنے زمانے کے ولی تھے. عبداللہ ابن مشرم اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے معبود، میرے اللہ، میرے پالنے والے، مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ کسی اپنے اچھے بندے سے ملاقات نہ کرا دے. عبداللہ ابن مشرم کہتا ہے کہ اے میرے معبود، مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کسی اپنے ولی، کسی اپنی حجت سے میری ملاقات نہ کرا دینا. دعا قبول ہو گئی عبداللہ کی. ادھر سے ابو طالب چلے عبداللہ ابن مشرم سے ملاقات کرنے کے لیے. راستے میں جنگل پڑا. جنگل میں جب پہنچے سارے شیروں نے آ کے گھیر لیا. توجہ کریں جناب ابو طالب کی شان، جناب ابو طالب کے کردار اور شان سمجھا کہ تمام شیروں نے آ کے گھیر لیا. اور زبان بے زبانی سے آپ کو سلام کہا. سلام ہو آپ کے اوپر ہے حجت خدا، سلام ہو آپ کے اوپر ہے ولی اللہ. جناب ابو طالب نے کہا تم مجھے سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہا آپ پر لاکھوں سلام ہو. کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ مجھے سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہا آپ پر میرا لاکھوں سلام ہو، میرا کروڑوں سلام ہو. جنگل کے سارے شیر
ابو طالب قدموں پر گرے جا رہے ہیں، بوسے کے لیے پریشان ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا اے میرے معبود، ان کے اندر قوت گویائی پیدا کرتے تاکہ یہ بتا سکے کہ یہ ہمارا احترام کیوں کر رہے ہیں، یہ ہمارا احترام کیوں کر رہے ہیں، یہ ہمارے تسلیم کیوں ہو رہے ہیں، یہاں پر یہ سجدہ کیوں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ نے ان تمام شہروں کو قوت گویائی عنایت فرمائی۔ ایک سوال پڑھ دے محمد والا۔ تمام شہروں نے گھیر لیا جناب ابو طالب کو، سلام کہا، آپ پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ اب مجھے سلام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے قوت گویائی جب دی تو شیروں نے کیا کہا؟ شیروں نے کہا ابو طالب آپ پر ہمارا سلام۔ کہا سلام کیوں؟ کہا اللہ تھی نہیں، کروڑوں سلام آپ پر، کیونکہ آپ وہ انوکھی شخصیت ہے کہ جسے اللہ نے وہ شرف دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے، وہ شرف دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ توجہ کریں گے، تمام شیروں نے کہا کہ ابو طالب آپ کے پاس وہ کمال ہے، آپ کے پاس وہ صفت ہے کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ہمارے اور آپ کے اندر فرق یہ ہے کہ ہم جنگلوں کے شیر ہیں، آپ کا بیٹا خدا کا شیر ہے۔ سلام پڑھ دے بر محمد والا۔ جناب ابو طالب نے محمد عربی کو پالا ہے۔ محمد عربی کون ہے؟ بولتا قرآن ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر ہم آپ سے کہیں یہ قرآن پاک ہے، لے لیجیے آپ کہیں گے ہاتھ میرا نجس ہے، میں نہیں لے سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن نجس ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ جس کا ہاتھ نجس ہوگا وہاں قرآن نہیں جائے گا۔ ہم نے کہا یہ قرآن نہیں کیا، کہا وہ شدید ہے ہماری، ہم رکھ کے پڑھ نہیں سکتے۔ یعنی اتنا تو عام انسان ناقص عقل رکھنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ خاموش قرآن بھی نجس ہاتھ میں نہیں جا سکتا، نجس آغوش میں نہیں جا سکتا۔ تو جو خالق عقل ہے، اگر وہ محمد جیسے بولتے قرآن کو کسی آغوش میں بھیجے گا تو مسئلہ یہاں پر نجاست کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ نگاہ مشیت نے پوری کائنات پر جب نگاہ ڈالی تو محمد جیسے بولتے قرآن کے لیے صرف ایک آغوش نظر آئی، وہ ابو طالب کی آغوش تھی۔ صرف ایک آغوش نظر آئی، صرف ایک آغوش نظر آئی، اور وہ ابو طالب اللہ کے نگاہ انتخاب میں ہے، آغوش ہے ابو طالب۔ اللہ یوں ہی کسی کو چنتا نہیں ہے، اللہ یوں ہی کسی کو انتخاب نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو انتخاب کرتا ہے تو اس سے بہتر کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج جو میں نے حدیث پیش کی وہ جملہ ہے ابو طالب کی بہو کا، ابو طالب کی بہو کا جملہ ہے۔ کیا کہا؟ ان سعید کل سعید حق السعید من احب علی فی حیاتہ بعد وفاتہ۔ سعادت، کمال سعادت، حق سعادت، رتبہ، کمال رتبہ، حق رتبہ، معراج، کمال معراج، حق معراج اسی کے پاس ہے کہ جس کے پاس حب علی ابن ابی طالب ہے۔ ان شقی کل شقی حق شقی من ابغض علی فی حیاتہ بعد مماتہ۔ رذیل ترین، ذلیل ترین، حقیر ترین، پست ترین وہ انسان ہے کہ جو بغض علی رکھتا ہو، جو بغض
ابو طالب کو بے ایمان کہنے والے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا دو وجہ ہے۔ آج کائنات جو ابو طالب کو بے ایمان کہہ رہی نعوذ باللہ، اس کی وجہ دو ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب نے محمد کو پالا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ علی کے باپ ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کیوں؟ یہ وہ افراد ہیں جو شریعت پر داخل ہونا چاہتے تھے، اسلام پر حاوی ہونا چاہتے تھے، حکم الہی کو اپنے اعتبار سے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ محمد کو ابو طالب نے پالا تو محمد نے اسلام کو بچا لیا، محمد نے اسلام کو پھیلا دیا، اس کی نشر کر دی، اور جو کمی باقی رہ گئی تھی علی نے پوری کر دیا۔ لہذا یہ دو وجہ ہے ابو طالب کو بے ایمان کہنے کی۔ پہلی یہ ہے کہ محمد کو پالا کیوں، دوسرے کی علی کے باپ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ علی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ پائے تو بدلہ باپ سے نکال لیا، بدلہ باپ سے نکال لیا۔ لیکن ایسے اگرامی اس کا جواب مولا کرم دیا ہے۔ جب لوگوں نے کہا یا علی ابو کا فنار، یا علی ابو کا فنار، یہ علی تمہارے باپ جہنم میں، یہ علی تمہارے باپ جہنم میں، کیا تمہیں یہ یاد رہا کیا یہ علی تمہارے باپ جہنم میں؟ یہ بھول گئے انا قسیم النار والجنہ، میں جنت و نار کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ یعنی علی کے کہنے کا مقصد یہ تھا تم اپنے باپ دادا کی فکر کرو، میرے باپ کی فکر نہ کرو۔ تم اپنے باپ دادا کی فکر کرو، ہماری فکر نہ کرنا۔ ابو طالب کی شدت پہچاننا ہے آپ کو؟ ابو طالب کا رتبہ کیا تھا؟ ابو طالب کو خانہ کعبہ مسمار ہو گیا، زلزلہ آیا، باڑھ آئی، منہدم ہو گیا، دوبارہ تعمیر کرنا تھا، لیکن ابھی شریعت آئی نہیں ہے، بعثت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، محمد نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ ابو طالب آیا اور نے کے بعد کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ کہا مال کہاں سے لائے؟ کہا ہم خود لے کر کے آئے۔ کہا اس کے اندر حلال کے ساتھ حرام میں ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ حلال کے ساتھ حرام میں ملا ہوا ہے۔ یہ حلال و حرام کہاں سے سیکھا ابو طالب نے؟ یہ حکم شریعت کہاں سے دیا ابو طالب نے؟ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، شریعت ابھی آئی نہیں، پیغمبر نے اعلان رسالت کیا نہیں، وہی پیغمبر پر آتی ہے کہ ابو طالب پر آتی نہیں، تو ماننا پڑے گا۔ یہ حکم شریعت بیان کر کے بتا دیا۔ ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے باراللہ بحق محمد وعلى محمد ہمیں روش اہل بیت کو بدلنے کی توفیق عنایت فرما۔ باراللہ بحق محمد وعلى محمد